بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروگرام 5واں پروگرام ہے جو پیر قاری محمد افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احصال ثواب کے لیے تنظیمات اہل سنت کے زیر اہتمام مختلف مقامات پر جو پروگرام رکھے گئے تھے اس کی ایک کڑی ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سنی علماء بورڈ کے علامہ عابد قمر نورانی صاحب کو اور ہمارے بڑے بھائی جناب پروفیسر رضا مصطفیٰ صاحب اور تمام حاضرین و سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے ایک عالم بھائی کے احصال ثواب کے لیے آپ یہاں سارے جمع ہوئے۔ یہ تنظیمات کا گلدستہ جو پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب نے سجایا تھا، یہ فیصل آباد میں ایک واحد مثال تھی کہ علماء کا آپس میں رابطہ، کوارڈینیشن، تنظیمات کا آپس میں رابطہ۔ اور پھر جب فیصل آباد سے ڈی سی او نور الامین مینگل نے درود شریف کے بورڈ اتارے، اور میں خود گواہ ہوں اس میٹنگ کا جو سرکٹ ہاؤس میں ہوئی تھی، کیونکہ میں بھی ممبر تھا ڈی سی سی کا، ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کونسل آف این جی اوز، اس کا بھی میں ممبر تھا، اور انسداد ڈینگی کمیٹی جو ضلعی سطح پہ گورنمنٹ کی سطح پہ بنی تھی اس کا بھی میں ممبر تھا، اور قاری صاحب کے ساتھ میں سرکٹ ہاؤس میں تھا۔ وہاں جب میٹنگ ختم ہوئی تو قاری صاحب نے ڈی سی او نور الامین مینگل سے کہا کہ آپ نے شہر فیصل آباد میں درود شریف کے بورڈ اتار دیے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے درود شریف کے بورڈ اتار دیے؟ تو نور الامین مینگل نے جواب دیا کہ قاری صاحب میں نے تو شہر سے وہ بورڈ بھی اتار دیے جو چودھری شیر علی کے بورڈ تھے، چودھری شیر علی کے جو لگائے ہوئے بورڈ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے چودھری شیر علی کے بورڈوں کی بات نہیں کی، میں نے یہ پوچھا ہے کہ درود شریف کے بورڈ کیوں اتارے؟ ہمیں تعلق ہے تو درود شریف کے ساتھ۔ خبردار، میں 3 دن کا تمہیں الٹیمیٹم دیتا ہوں، 3 دن کی وارننگ دیتا ہوں، اگر 3 دن کے اندر درود شریف والے بورڈ بحال نہ ہوئے تو ہم تمہارے خلاف احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ اور شہر فیصل آباد میں ضلع کونسل کے سامنے جب دھرنا دیا گیا اور درود شریف والے بورڈ جو ہے ان کی حرمت کی بحالی کے لیے جو دھرنا دیا گیا، اس کی ایف آئی آر بھی ہوئی، اس میں پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب کا نام بھی تھا، اس میں پیر قاری افضل قادری صاحب کا نام بھی تھا، اس میں مجھ فقیر کا نام بھی تھا، اور 8-9 علماء اکرام کا نام موجود تھا، اور قاری صاحب نے جو ہے وہ جیل بھی برداشت کی۔ آپ کو 4 شیڈول میں ڈال دیا گیا، ڈی سی او اتنا پرسنل ہو گیا کہ اس نے آپ کا نام 4 شیڈول میں ڈال دیا۔ اور مجھے یاد ہے جب میں پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جیل میں ملاقات کے لیے گیا، صاحبزادہ محمد ارشاد قادری صاحب، قاری صاحب کے بیٹے وہ بھی تھے، میاں محمد کاشف صاحب، ہمارے ایک اور 2 دوست تھے۔ تو قاری صاحب کو جب جیل میں ملنے گئے تو آپ بڑے حشاش بشاش تھے، تو آپ نے مجھے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہاں سینٹرل جیل کے اندر کوئی چوری کے کیس میں آیا ہے، کوئی ڈاکے کے کیس میں آیا ہے، کوئی قتل کے کیس میں آیا ہے، کوئی کسی اور کیس کے اندر آیا ہے۔ الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم درود شریف کے بورڈ کی بحالی کے لیے جیل میں آئے۔ جیل میں تو سارے تھے، لیکن ان کی عظمت کو سلام جنہوں نے ڈٹ کر ڈی سی او نور الامین مینگل کے سامنے اپنا موقف پیش کیا، جیل برداشت کی، 3 مہینے جیل کے اندر رہے، اور پھر ہائی کورٹ کے حکم پر وہ جیل سے رہا ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر کام جرت سے ہوتا ہے، بہادری سے ہوتا ہے۔ اور پھر ڈی سی او نور الامین مینگل کو نہ صرف درود شریف کے بورڈ لگانے پڑے، بلکہ جتنے پہلے تھے اتنے اور زیادہ بڑھا کر آپ کو شہر میں نظر آئے۔ تو اگر قاری صاحب جرت کا مظاہرہ نہ کرتے تو یہ کام نہ ہوتا۔ تو بات ہوتی ہے جرت کے ساتھ، علم کو بھی سلام ہے، لیکن علم کے ساتھ اگر جرت ہو، بہادری ہو، تو پھر جو ہے وہ علم کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اگر جنگ آزادی میں 1857 کی جنگ آزادی میں ہمارے رہنما علامہ فضل حق خیر آبادی جرت کا مظاہرہ نہ کرتے، انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہ دیتے، تو پھر آج حالات مختلف ہوتے۔ آپ نے کالے پانی کی جیل بھی برداشت کی، لیکن جرت اور بہادری اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا، اور جیل کے اندر ہی آپ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اگر علماء جرت کا مظاہرہ نہ کرتے تو 1953 کی جو تحریک ختم نبوت چلی تھی، یا 1973 میں بعد میں تحریک ختم نبوت چلی تھی، اور اگر علماء جرت کا مظاہرہ نہ کرتے تو آج قادیانی پاکستان کے اندر غیر مسلم اقلیت نہ ہوتے۔ علماء کو سلام، شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے تمام اکابرین کو سلام، جنہوں نے اپنے دور کے ہر فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر استقامت کے ساتھ حق کا مظاہرہ کیا، حق کے بول بالا کے لیے صعوبتیں برداشت کی، لیکن کبھی بھی حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو جو جرت والے بندے ہوتے ہیں ان کو آگے کرنا چاہیے، پیچھے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آج ہم جو زندہ ہیں ان کی قدر نہیں کرتے،
جو فوت شدگان ہو جاتے ہیں پھر ان کو سلام محبت پیش کرتے ہیں. آج جو زندہ ہیں جرت کا کام کرنے والے ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے. یہ چنگیز خان کو کون نہیں جانتا؟ چنگیز خان بڑی بربریت پھیلانے والا بندہ تھا. ایک دن وہ جیل میں گیا تو جیل کے اندر بھی بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے جناب 30 مار خان وہاں موجود تھے. چنگیز خان کے نام سے لوگ ڈرتے تھے. چنگیز خان خود جب جیل کا دورہ کرنے کے لیے گیا تو سب پر کپ کپی طاری ہو گئی. لیکن ایک وہاں ایسا ضرورت مند بندہ بھی تھا. ان کا چنگیز خان آ گیا پھر کیوں ہے؟ اس نے خنجر نکالا اور چنگیز خان کے پیٹ میں مارا. چنگیز خان مرا تو نہیں، وہ چنگیز خان صحت یاب ہو گیا. بعد میں اس نے کہا اس ضرورت والے بندے کو بلاؤ. وہ ضرورت والا بندہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تمہارے اندر اتنی ضرورت ہے کہ تم نے چنگیز خان کو خنجر مارا ہے. اس نے کہا آج سے تم جیل میں نہیں رہو گے، فلاں جو میری فوج ہے وہ فلاں علاقے میں جا رہی ہے، میں تمہیں اس کا سربراہ بنا کر بھیجتا ہوں. تو ضرورت والے بندوں کو سلام کرنا، ضرورت والے بندوں سے کام لینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ یہ جو تنظیمات کا پلیٹ فارم شاہ صاحب نے قائم کیا تھا اور مجھے اس کا سیکرٹری اطلاعات بنایا تھا، میٹنگ کال میں کرتا تھا شاہ صاحب کے حکم پر، تو الحمدللہ ہم نے اس گلدستے کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کی ہے. جگہ جگہ شاہ صاحب کے اصال ثواب کے لیے اور قبلہ قاری صاحب کے اصال ثواب کے لیے پروگرام آرگنائز ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس سلسلے کو اور زیادہ بڑھائیں گے، یہ محبتیں فروغ پائیں گی اور انشاءاللہ العزیز ہم باہم ایک دوسرے کے بھائی بن کر اس قافلے کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو قبول و منظور فرمائے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بھائی حبیب اللہ سیالوی صاحب. حبیب اللہ سیالوی صاحب وہ ہیں جب قاری صاحب کا انتقال ہو گیا تو حبیب اللہ سیالوی صاحب نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ویڈیو کلپ بنایا تاکہ ان کی خدمات کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی عام کیا جائے. تو میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں محبتیں بانٹنے اور محبتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے.